یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ جس ولیمے میں میوزک یا مرد عورت کا اختلاط ہو یا کمائی میں ٹی وی وغیرہ کی رقم شامل ہو، ایسی دعوت کے بارے میں اصلاح کیا ہوگی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط ایسی مجالس کو اٹینڈ کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ میوزک یہ مسلمانوں کا شعار نہیں، یہ کافروں کا شعار ہے۔ اور یہاں میں 3 گزارشیں کروں گا۔ اگر تو کوئی شخص منہجی ہے اور اس کے اندر یہ پاور ہے ایمان کی کہ وہ جائے گا اور میوزک بند کروائے گا اور فساد بھی نہیں کرے گا، کہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ احترام اخلاق کے دائرے میں رہ کے اتنا مؤثر انسان ہے، اتنا ریلائبل انسان ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں گے اور اس برائی کو ختم کرے گا، تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے اس کا کہ یہ جائے میوزک بند کروائے اور جتنے بیٹھنے والے ہیں سب کو گناہوں سے بچائے۔ اور اگر وہاں جا کے وہاں مٹی کا مادھو بن کے بیٹھنا ہے اور کہنا ہے کیا کریں، لوگ مانتے نہیں ہیں، لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کو ایسی مجلس میں نہیں جانا چاہیے۔ میں صرف بطور مثال اور تحدیث نعمت کے طور پہ میں ایک مثال دوں گا۔ اتفاق سے ہمیں 26 ممالک کی کانفرنس تھی کویت کے اندر، تو وہاں 3 دن کے لیے جانا ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں جتنے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، لائک کراؤن پلازا ہے اور اس طرح کے، وہاں تو موسیقی ہے۔ وہاں مشائخ کو بلایا گیا تھا۔ ہم تو خیر ایک طالب علم ادنا سے 2-4 لفظ سیکھنے والے تھے، لیکن بڑے بڑے مشائخ آئے ہوئے تھے۔ جو ہی ہم وہاں بریک فاسٹ کے لیے وہاں جانے لگے تو دور سے جب مجھے سنائی دی تو میں رک گیا۔ میں اپنی بات نہیں، صرف میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ جانتے تھے کہ حکومتی مہمان ہے، وہ آئے، ہاں اشبیک کیا مسئلہ ہے؟ قلت ايش هذا؟ کہتے موسیقی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے موسیقی، یعنی یہ موسیقی ہے۔ قلت لے هذا اکرام، یہ اکرام ہے علم والوں کا۔ کہتے طیب ايش تبغى، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کہا اس کو بند کرو۔ اب ایک نہیں، وہاں کتنے لوگ ہیں، ہم تو چند لوگ تھے جو کھانا کھانے والے اور ناشتہ کرنے والے، تو ان کی پوری ہوٹل کا نظام تھا۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ اتفاق سے ہم 3 لوگ تھے۔ وہ گیا اپنے مینیجر کے پاس، تو ایک شخص آ کہتا ہے واللہ صعب، مشکل ہے، باقی لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا آپ کر کے دیکھو، باقی لوگوں کا حق ہے تو ہمارا بھی حق ہے۔ مینیجر آیا، اس نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں۔ کوشش کیا کی، اس نے مشورہ کیا ہوگا، کہتا ہے مشکل ہے۔ میں نے کہا یاللہ ارجع، واپس چلو۔ جب اس نے دیکھا کہ 3 شخص واپس چلنے لگے ہیں، کہتا لحظہ لحظہ لو تکرمت لحظہ، بس 1 منٹ رکیے گا۔ گیا، اس نے بند کیا، نہ کوئی وہاں مظاہرہ ہوا، نہ کوئی احتجاج ہوا، سب لوگ آرام سے بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ 3 دن ہم رہے۔ ان کو جب پتہ چلتا تھا تو اس وقت سے پہلے وہ موسیقی بند کر دیتے تھے۔ اتفاق سے رپورٹ تو لکھنی ہوتی ہے کہ ان کا کھانا کیسا ہے، تو میں نے اور ساتھیوں سے بھی کہا کہ آپ بھی لکھو کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ علم والوں کا احترام کریں۔ ہم ما اکرمون، انہوں نے اکرام نہیں کیا، ہونا چاہیے تو یہاں قرآن چل رہا ہوتا۔ اس نے جب وہ رپورٹ پڑھی تو ٹھیک گنتی کے 9 منٹ 10 منٹ بعد کال آ گئی، السلام علیکم مسٹر سہیب، نعم واللہ ابغى التقي معك، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ قلت لے خیر انشاءاللہ، کیوں؟ کہتے واللہ ابغى دقیقتين بس، میں 2 منٹ جب چاہتا ہوں۔ شخص خود آیا کمرے میں، کہتے باللہ اللہ کی قسم یہ کاٹ دو، نئے کارڈ پہ لکھ دو، ہمارا تو یہ نا وہ ڈیفالٹر ہو جائے گا یہ اگر یہ لکھا ہوا۔ میں جب تک آپ لوگ ہیں موسیقی نہیں لگاتا۔ ہم اتفاق سے جب کھانا کھانے بیٹھے تو مجھے افریقہ کے ایک ڈاکٹر آیا ہوا تھا، اس نے کہا بہت اچھا کیا، میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا ہوٹل ہے افریقہ میں، صبح صبح جب اس کی اوپننگ ہوتی ہے تو شیخ سدیس کی تلاوت لگاتے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کا راز کیا ہے؟ کہتا ہے اصل میں اس کی آواز بہت پیاری ہے، تو حالانکہ لوگ مسلمان نہیں وہ بڑے محظوظ ہوتے ہیں اس سے۔ عیسائی تو اپنے ہوٹل میں شیخ سدیس کی تلاوت لگائیں
اور مسلمان اپنے فنکشن میں شیطان کی آواز سنائیں. آپ تھوڑا سا کمپیریٹیولی چیک کیجیے. اور مجھے تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کہتی ہے یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حالت میں انسان کو موت آتی ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اگر موسیقی سنتے موت آ گئی تو بنے گا کیا؟ اس لیے اگر آپ اس طرح کی تبدیلی کر سکتے ہیں جائیے، اگر نہیں کر سکتے آپ کو ایسی مجالس نہیں اٹینڈ کرنی چاہیے. ایسی غیر شرعی دعوتوں کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے وہ مائدہ، وہ دسترخوان جس پہ راؤنڈ جو ہے وہ شراب کا چکر لگایا جاتا ہے، اس دسترخوان پہ بیٹھنا جائز نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی. پتہ کس چیز کی دعوت؟ جو آج معروف ہے. بچے نے دانت نکالے ہیں، دعوت. بچے کے ختنے کروانے ہیں، دعوت. وہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ ختنہ کرنا ہے، تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک موڑ لیا، بات ہی نہیں سنی. یہ بھی دعوت ہے؟ یہ فطرت ہے. نہ اس غیر شرعی دعوتوں کو قبول اللہ کے رسول نے نہیں کیا، لیکن کیا ہے مسکین کی دعوت کو بھی قبول کر لیا ہے. اس کے گھر گئے ہیں، کھانا کھایا، یہ دیکھا ہی نہیں میں سرتاج رسول ہوں اور یہ مسکین ہے. نہیں، کان یقبل ہدیۃ المسکین، کان یقبل دعوت المسکین. مسکین کی دعوت کو بھی قبول کیا، لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں انسان کو نہیں جانا چاہیے. اگلی بات، مرد و زن کے اختلاط، یہ تو ایک مسلمان کو کبھی بھی زیبا نہیں، اور نہ ہی ایسے اختلاط کی فنکشن میں انسان کو شریک ہونا چاہیے. رہا کمائی اس کی حرام ہے، یہاں میں دو گزارشیں کروں گا. اگر تو کسی کو واقعتاً پتہ ہے کہ یہ حرام کھاتا ہے، پھر تو یہ لفظ بولنا چاہیے، وگرنہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. کیوں؟ دل کے حالات کو آپ نہیں جانتے. کیوں؟ آپ 24 گھنٹے اس کے ساتھ نہیں رہتے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس شبہ ہو اور وہ حلالی کھاتا ہو. اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں انی نہیت ان انقب قلوب الناس، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے دل چیر کے دیکھوں. مسلمانوں کی نیتوں پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر ایک شخص کا واقعی پتہ ہے کہ وہ غلط کار ہے اور حرام کھاتا ہے، تو صحیح بخاری کی روایت ہے ایک چور کھانا لے کے آیا اور پتہ تھا یہ چور ہے. جو یہ کھانا آیا تو لینے والے کو پتہ چلا یہ چور، اس نے وہیں زمین پہ پھینک دیا، کھانا پسند ہی نہیں گیا. تو پھر انسان کو واقعتاً گریز کرنا چاہیے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا یأکل طعامک الا تقی ولا تصاحب الا مؤمنا، تمہارا کھانا بھی متقی کھائے، کسی ایسے بندے کو کھانا نہ کھلاؤ. اور کیسے بندے کو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کر دی. نافع کہتے ہیں ایک شخص آیا، کیونکہ حدیث کہتی ہے نا کہ المؤمن یأکل فی معی واحد، مومن کھانا کھاتا ہے تو اتنا ایک آنت بھرتا ہے. والمنافق یأکل فی سبعۃ امعاء، صحیح الجامع کی روایت ہے. اور منافق 7 آنتیں بھرتا ہے. ہوا یہ کہ مہمان تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ کھانا کھانے لگ گیا، نہ اس کو مہمان کا فکر، نہ ادھر کا، کھائی جا رہا اور کھائی جا رہا ہے. انہوں نے نافع کو کیا کہا؟ آج کے بعد اس کو میرے دسترخوان پہ نہ لانا. کیوں بھلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں. اس حد تک صحابہ اور سلف صالحین احتیاط کرتے تھے کہ ہمارا کھانا بھی کوئی غلط آدمی نہ کھائے. چھ جائے کہ انسان مومن ہو اور وہ حرام کا کھانا کھائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلام کھانا لے کے آیا، کہا دعوت قبول کیجیے. آپ نے ایک لقمہ لیا، اور غلام ان کے پاس ہی رہتا تھا، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن پوچھا کھانا کہاں سے آیا؟ ابھی منہ میں ڈالا ہی تھا. کہا میں جب جاہلیت میں تھا تو میں کہانت کیا کرتا تھا، کاہن تھا، جادوگری. اس کی شرینی آج مجھے ملی ہے. استغفر اللہ. وہ لقمہ پھینکا، اپنے منہ میں انگلی ڈالی اور قے کرنے لگ گیا. اور قے نہیں ہو رہی، وہ کہتا ہے رحمک اللہ، رحمک اللہ. کیا وہ اللہ پہ رحمت فرمائے؟ وہ تو لقمہ گر گیا. کہتے ہیں لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها.
اگر ان ذرات اور لقمے کے حصے کو نکالتے نکالتے میری جان بھی نکل جاتی تو میں اس کو نکال دیتا، ابو بکر کے پیٹ میں وہ لقمہ نہیں جا سکتا۔ اس لیے مسلمان کو کھانے کے بارے میں بھی اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے کہ بس شاید کی زندگی میں دوبارہ کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور یہاں میں دو باتیں اور کہہ دوں، اتفاق سے آج ہماری سوالات کی مجلس ہے تو میرا جی چاہتا ہے کچھ راز سلف کے آپ کے سامنے کھول ہی دوں۔ سلف صالحین کا مزاج رہا ہے، وہ ہر شخص کے پاس کھانا نہیں کھاتے تھے، سلف کا مزاج رہا ہے، وہ کبھی بھی کھانے میں بے احتیاطی نہیں کرتے تھے، بلکہ حدیث کی روشنی میں وہ کیا کرتے؟ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدم کے بیٹے کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی ہو جائے۔ وَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر ضروری کھانا ہے کہ آج ایک پی سی میں دعوت آ گئی ہے، چلو اواری میں آج ایک ڈنر ہے اور فلیٹیز میں جی آج ایک لنچ رکھا گیا ہے، تو پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 دن پہلے جو ہے بھوک ہڑتال کریں کہ بس لاہور جانا میں نے، بلکہ وہاں بھی اصول کیا ہے؟ فَثُلُثٌ لِطَعَامِي وَثُلُثٌ لِشَرَابِي وَثُلُثٌ لِنَفَسِي، پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے۔ یہ کوئی دنائی نہیں ہے جو آج لوگ کہتے ہیں یہ 3 حصے کھانے سے تو بھرو نا، اور پانی دائیں بائیں آ ہی جائے گا، اور سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے، یہ مزاج درست نہیں ہے۔ البطنا تذهب الفطنا، جو انسان زیادہ کھاتا ہے وہ کنزن بن جاتا ہے، اس لیے جو کھانوں کا نشئی ہوتا ہے وہ کبھی کام نہیں کر سکتا۔ سلف کی روایات رہی ہیں کہ سلف ہمیشہ ان بارے میں احتیاطات کرتے تھے، اس لیے عبداللہ بن مبارک نے یہ لفظ بول دیے، من ترک فضول الطعام منح لذت العبادہ، عبادت میں لذت چاہتے ہو تو کھانے میں احتیاط لے آؤ، انسان کی عبادت میں لذت آ جائے گی۔ ایک اور دوسرا، کلام کے اندر لغویات چھوڑ دو، جس شخص کی لغویات ختم ہو گئی اس کی زبان پہ اللہ حکمت جاری کر دے گا۔ اور اس طرح عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے ومن ترک فضول النظر، جس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی منح الخشوع، اللہ اس کی آنکھوں میں خشوع پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازے۔ یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔